مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور یہ وہ عظیم احسان ہے جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک احسان عظیم بتلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنما ہیں، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تطہیر فرماتے ہیں، اور ہر چیز میں جس کی ضرورت امت کو پیش آتی ہے یا آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی رشتہ کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب بھی رشتہ کریں تو وہ چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ رشتہ کرنے کے لیے کسی بھی خاندان میں جب رشتہ کیا جاتا ہے تو وہ چار باتیں ایسی ہیں، یہ چار خصوصیات ہیں جن کو مد نظر رکھ کے رشتے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مال ہے۔ مالداروں کے ساتھ لوگ رشتہ کرتے ہیں، مال کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا کہ لوگ جو رشتہ کرتے ہیں وہ دین ہے، دینداری کی وجہ سے لوگ کسی سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ چونکہ یہ خاندان، یہ گھرانہ یا یہ شخص یا عورت یہ دین والے ہیں، دیندار ہیں، اس لیے ہم ان سے رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا کہ خاندانی حسب نسب، خاندانی حسب نسب ایسی چیز ہے کہ اونچا خاندان ہو، بڑا خاندان ہو، دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے اس خاندان کی عزت ہو، تو لوگ ایسے خاندان سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہم بھی عزت دار ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے خوبصورتی، کہ خوبصورتی کو دیکھ کے رشتے کی طرف آئیں کہ رشتہ کیا جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چاروں چیزیں ارشاد فرما دی کہ چار چیزوں کی وجہ سے رشتہ جوڑا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے یا حسن و جمال کی وجہ سے، تو آخر میں فرمایا کہ ان میں سب سے بہترین رشتہ وہ ہے جو دین کی وجہ سے جوڑا جائے۔ اس لیے جب دینداری کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے رشتہ جوڑا جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محبوب جوڑا ہوگا، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت زیادہ رحمتیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کی بنیاد دین پر ہوگی، اور دین اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دیندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پسند کرتے ہیں۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ جیسے مال ہو گیا، مال ہے اگر اللہ چھین لے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ حسن و جمال ایک لمحے میں اگر اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال واپس لے لے تو اللہ اس پہ قادر ہیں۔ اور حسب نسب وہ تو انسان کا اپنا عمل ہے، وہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حسب نسب کسی کو اگر کامیاب کر سکتا تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ نہ فرماتے کہ اے نوح اس کے لیے سفارش نہ کر، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ اصل چیز دینداری اور نیک اعمال ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینداری نصیب فرمائے
اللہ ایسے اعمال کرنے کی نصیب فرمائے کہ جو اللہ کے قرب کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔